السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، سلام کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو جتنا زیادہ ہو سکے پھیلاؤ۔ تو ہماری زندگی میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، آج میں اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ تو زندگی تو گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگ زندگی ملی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے، ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے میرا سوال یہی ہے کہ اپنے آپ کو غور فکر کرو کہ میری زندگی کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ زندگی اسلام پہ ہو اور ختم بھی زندگی اسلام پہ ہو، تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بھیجا دنیا میں، ہر انسان کو ایک پروگرام دے کے بھیجا گیا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھو کہ ڈیلی آپ یہ میرا ویڈیو ہے، آپ سنو تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کے اندر ایسے ایسے بیان ہے کہ آپ جب سنو گے تو آپ گھر والوں کو سناؤ، آپ کے بہن بھائی ہے یا آپ کے پڑوس والے ہیں، یار دوست ہے، سب کو سناؤ۔ آپ اگر سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمیشہ میں 1 یا 2 ویڈیو ڈالتا ہوں اور وہ بھی پوری قرآن اور حدیث کے ساتھ میں ہے۔ اگر آپ وہ بیان سنیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی ماہر ڈاکٹر اسرار احمد ہے جن کا بیان میں سناتا ہوں، اور یہ بہت ہی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور بہت ہی پہنچے ہوئے انسان، عالم انسان ہے، اور وہ جو بھی سناتے ہیں قرآن کی روشنی میں سناتے ہیں۔ اگر آپ یہ روزانہ یہ سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی، اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک رکھو اور دنیا سے دور رکھو، اور وہ کام کرو کہ میرے کو وہ کام کرنا جو میرا اللہ راضی ہو۔ میرا اللہ راضی کیسے ہو، میں ایسا کیا کروں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو۔ تو ابھی آپ کو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں رکھو اور ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی ہوئے، اور ہمیں دنیا کے بعد میں اچھی جگہ ملے، اور کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی بھی آپ کو اگر کچھ ڈر نہیں ہے، مرنے کا ڈر نہیں ہے، تو یہ زندگی تو کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ اگر یہ ڈیلی روزانہ اگر 10 منٹ نکال سکتے ہو تو یہ 10 منٹ اس ویڈیو کے لیے نکالو اور سنو، اور اپنے گھر والوں کو سناؤ۔ دیکھو آپ کی زندگی کے اندر ایسا آئے گا، ایسا نور آئے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور دنیا میں بھی آپ کو وہی ملے گا سب کچھ جو آپ کی چوائس ہے، خواہش ہے، اور دنیا کے بعد میں بھی آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی خواہش ہے۔ کہ جب انسان جب مرتا ہے نا تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے مومن، کہ ہم تیرے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے، اور آج وہ تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ جو تو دنیا میں سوچتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پوری تمہاری سب خواہش پوری کر کے رکھی ہے۔ تو یہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر اپنے خاندان کو اور اپنے گھر والوں کو، اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے ماں باپ کیا ہے، میرے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو آپ یہ ڈیلی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، جو خواہش آپ کی ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ روز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ میں قرآن کا بیان ڈالتا ہوں، اگر آپ سنتے ہو، برابر سنو دھیان سے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر والوں کی اور آپ کی اور یار دوستوں کی۔ سو آج کے لیے اتنا ہی کام۔ دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر۔ عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑتی ہے۔ تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے، اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں گرو کرنے کی صلاحیت ہو، صالح۔ اس عمل صالح
جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، نشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دیا۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے، جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا۔ نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا تھا۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں۔ کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی، جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے، جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے۔ تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک میں وہ روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے۔ ڈیوائن سپارک، یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا ہے، لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے، سوشالوجی میں، سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے، وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، تمکنت ہے اس میں، گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں؟ اسی طرح انسان اور شمپینزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں ہمیں؟ عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ سورت اتری تو عمل صالح سے کیا مراد تھا؟ شریعت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، عمل صالح ایک ہی تھا، ایک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے، چاہے مارا جا رہا ہے،
چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، بلایا گیا، حضور پر ایمان لے آئے تھے، انگارے زمین پر بچھا دیے گئے، دہکتے ہوئے انگارے. کہا اتارو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ گئے انگاروں کے اوپر. اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں بھون دیں، تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے، میں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. مکے میں یہ حکم حضور نے، لہذا لیٹ گئے. پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے. یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی، راتوں کو کھڑے رہا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات. اور زد علیہ ہے، یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات. اور قرآن پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا ابھی؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتری ہیں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، ہیمر دم ڈاؤن. یہ عبادت تھی. باقی نہ ابھی 5 وقتہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی شے نہیں، نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے. تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن موریلٹی، وہ چیزیں جو تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں. جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے. والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے، بہت بہت تکرار کے ساتھ. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار، کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو. پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے. اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے. اسی حساب کتاب میں بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت آئیں گے. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوں، گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی، شملہ ہوتا تھا کبھی، تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جہاں بجا نشانات لگے ہوئے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے. تو یہ جو کوشنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے. آدمی کہے خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، یہ نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے. شریعت تمہاری بھلائی کے لیے ہے.
تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے ہے، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ هي الحلقات تحت دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر۔ عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے۔ Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold.